صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضمیر کو جو مطمئن کرنے والے کام ہیں، اس میں جو سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں کہ پیشنٹ کس ڈاکٹر سے مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ پیشنٹ کا ڈاکٹر سے مطمئن ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر کا پیشنٹ سے مطمئن ہونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ پیشنٹ اس کے پاس سینکڑوں آئیں گے، ہزاروں آئیں گے، لیکن پیشنٹ کا ڈاکٹر سے مطمئن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک لاجک ہے کہ انسان کو ایک ہی ڈاکٹر رکھنا پڑتا ہے۔ تو کئی ڈاکٹروں کو گھومنے کے بعد پھر وہ کسی ایک ڈاکٹر پر ہاتھ رکھتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر صحیح ہے، اور پھر ایک مرتبہ کسی ڈاکٹر پر اگر کوئی پیشنٹ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو وہ پرمیننٹلی تقریباً سمجھے پھر اس کا وہ کہلاتا ہے ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، آپ ایک پارٹ آف فیملی بن جاتے ہیں۔ اب بچہ بیمار ہے تو بھی آپ کو کال کی جائے گی، ماں بیمار ہے تب بھی آپ کو کال کی جائے گی، ایون کہ بچہ چلنا سیکھ جاتا ہے، تھوڑا باہر نکلنا سیدھا آپ کہہ دیتے بیٹا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، یہ ہمارے اپنے ڈاکٹر ہیں۔ آپ فون کر دیتے ہو کہ سر میں نے اپنے بچے کو بھیجا، پھر اس کو چیک کر لیجئے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو یہ دوائی دے دو، لاکھ اس کی سمجھ میں آیا نہ آئے، آپ جو دوائی دیتے ہو وہ کھا لیتا ہے۔ یعنی آپ نے کہا اس نام کی دوائی لے لو، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، کسی کی مانے نہ مانے ڈاکٹر کی بات مانتا ہے۔ اور ہمارا تو یہ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر بھی یہ تجربہ ہے کہ امیر اہل سنت خود بارہا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر منع کرے میری بات مان لو، کیونکہ ڈاکٹر جب منع کرتا ہے نا پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یا ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے گا، تو آپ کی بات بعض اوقات اتنی مانی جاتی ہے کہ کسی اور کی بات مانی نہیں جاتی، کیونکہ آپ جان کا خطرہ بتاتے ہو۔ ایک مذہبی طبقے والا شخص جان کا خطرہ تو بتاتا ہے بعض جگہوں پر، لیکن وہ زیادہ تر ایمان کے خطرے کے حوالے سے بات کرتا۔ یاد رکھیے جو یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، جو میڈیسن جو کمپنیز ہیں، ان سے آنے والی جو مراعات ہیں، یہ جو تحفے ہیں، خواہ وہ پیسوں کے نام پر ہوں، خواہ وہ کسی اور اشیاء کے نام پر ہوں، ان میں ایک بہت بڑی صورت رشوت کی ہے۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو حکم شریعت ایک بیان کروں، رشوت کی ہے۔ رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہماری اس فیلڈ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بدقسمتی سے اس میں انوالوڈ ہو چکی ہے، اور ہم کوشش کریں کہ وہ نکلے۔ اس کی وجہ بھی، انوالوڈ ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس طرح کی چیزوں میں پڑ جانے کی وجہ کیا ہے، وہ ہے مال کی محبت، کہ مال کے فتنے میں پڑھ کر ہم اس طرف چلے گئے، اور وہ خدمت کا جذبہ جو ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہ خدمت کا جذبہ آج ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔ ماں باپ نے پڑھا بڑا کر اتنا بڑا کر دیا، ڈاکٹر بنا دیا، آج میرے ڈاکٹر کو ٹائم نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ یہ ساری دنیا کی خدمت کرتا ہے، اس کی ماں کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے والد کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آنے کے اس کے دو مریض، ایسے مریض جس کی خدمت شریعت نے اس پر لازم کر دی ہے، بعض صورتوں میں واجب، بعض صورتوں میں اخلاقی طور پر لازم ہو جاتی ہے کہ اس کے ماں باپ گھر میں بیمار ہیں۔ بعض اوقات بچہ بیمار ہوتا ہے، بچے کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم نہیں، کہ بچہ فیس تھوڑی کو دے گا، بچوں کی ماں بیمار ہے، اب وہ بیمار ہے تو اب اس کو بھی یہ اتار لینا، یہ اتار لینا۔ اور آپ کے گھر میں کوئی بھی اگر سب ملازم ہے یا ملازمہ ہے، یار یہ دوائی لا کر ان کو دے دو، مجھے جانا ہے، میں نے کہیں کمٹمنٹ کی ہوئی، ارے یہ بھی تو مریض آئے آپ کے گھر کے اندر، ماں باپ بیمار ہے، ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم نہیں، ماں باپ نے فیس تھوڑی کو دینی ہے، یا پتہ نہیں، ماں باپ سے بھی فیس مانگتے ہو تو مجھے نہیں پتا کہ میری وزٹ فیس یہ ہوگی، واللہ عالم۔ کیونکہ دیکھیں میں صرف ان کو کہتا ہوں جو پیسوں کے لیے اپنے پروفیشن کو بدنام کر رہے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں جو پیسوں کے لیے اپنے پروفیشن کو بدنام کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو رائٹس آف فیملی، رائٹس آف پیرنٹس، یہ بہت ساری چیزیں، رائٹس آف نیبر، آپ کے پڑوسی ہیں، مطلب آپ ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ کا پڑوسی بیمار ہے، وہ جا کر کسی اور ڈاکٹر کو بلاتا ہے کہ وہ بولتا بھی ہوگا کہ میرا پڑوس میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ٹائم نہیں ہے اس کے پاس۔ پھر جو سب سے بڑھ کر بات ہے وہ رائٹس آف اسلام، ایک بینگ اے مسلم، ایک ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے، میں نے تو موضوع یہ بنا ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے، لیکن اگر بینگ اے مسلم دیکھیں، کیونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹری تو بعد ہے، 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد میں کو ڈاکٹر بناؤں، 25-30 سال تک تو میں نے صرف کوالیفیکیشن لی ہے، میں نے صرف تعلیم حاصل کی ہے، میڈیکل انسٹیٹیوشن کے اندر، میڈیکل کالجز کے اندر، میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر میں نے صرف دھکے کھائے، بہت زیادہ کسی امریکہ میں، لندن میں اور کسی اور ملک میں جا کر میں نے کو 2-4 مہینے کا ورکشاپ لے کر کورس کر اپنے نام کے آگے 2-4 ورڈنگ بڑھا دی ہیں، اس سے کوئی میں بحث نہیں کر رہا، لیکن میں اس طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ساری دنیا میں سفر کیا، یہ سب کچھ کیا، ہم پر جو حق دین ہے، رائٹس آف اسلام جو ہم پر ہیں، اس کے متعلق کبھی ہم نے سوچا؟ میں دیکھے ڈاکٹرز کو آپ کی کلینک کے اندر، آپ کے اپنے چیمبر کے اندر، آپ کے اپنے گھروں کے اندر بڑی بڑی بکس لگی ہوئی ہیں میڈیکل کی،
اور آپ نکالتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اسپیشلی جو سرجن ہوتے ہیں یا بڑے بڑے جن کو کام کرنے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لوگ رش کرتے ہیں. لیکن اسی ڈاکٹر صاحب کو کہے کہ قرآن کھول کر پڑھیں، تو قرآن کھول کر پڑھنا، زبانی نہیں، قرآن کھول کر پڑھنا بھی کئی ڈاکٹروں کو نہیں آتا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ مجھے اس بات میں ڈینائی کریں گے، کیونکہ جس طرح چوتھے سال سے لے کر جب ہم 4 سال کے تھے، گھر والوں نے جو تعلیم کے نام پر جو ہم کو اداروں میں داخل کروا دیا، وہاں سے ہم کو لے کر چلے ہم کو میٹرک کروائی. ایک ہی چیز سکھاتے گئے، تم نے یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، یہ بننا ہے. فیڈنگ تھی، یہ سب فیڈ بیک ہے، ہماری فیڈنگ ہے یہ ساری. اور ہمیں ایک پری پلان مذہبی کلچر سے دور رکھا گیا کہ یہ مذہبی کلچر میں چلا جائے گا تو یہ اپنے کاز سے ہٹ جائے گا. اس کا کاز ڈاکٹر بننا ہے، اس کا کورس یہ پروفیشنل اختیار کرنا ہے. جبکہ ہمارا بیسک کورس تو ایز اے مسلمان دین کو سیکھنا تھا، اسلام کو سیکھنا تھا، اپنے مذہب کو سیکھنا تھا کہ میرا مذہب مجھے کیا کہتا ہے، میرا دین مجھے کیا کہتا ہے. بہت زیادہ 15 منٹ آدھے گھنٹے کا کوئی مولانا رکھ دیا جو آ کر مجھے گھر میں 2-4 دفعہ آ کر قرآن پاک کو درست پڑھنے کا طریقہ سکھا دیتا تھا. وہ بھی چونکہ میری توجہ نہیں تھی، یہاں میں نے قاعدہ بند کیا، مولانا صاحب گئے اور میں نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے. اس قاعدے اور قرآن کی 4-5 صورتوں اور آیتوں کے سوا میں نے قرآن کے اندر کوئی صحیح پڑھا نہیں. نہ میں نے آج تک ٹل لائف آج تک میں نے یہ چیک بھی نہیں کیا کہ مجھے قرآن صحیح پڑھنے آتا بھی یا نہیں آتا. ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. یہ غور کرنے والی بات عرض کر رہا ہوں. میں پہلے کہتا ہوں، یہ آپ کا میڈیکل ورک شاپ تو ہے نہیں، کوئی پروفیشنلی تو میں عرض کر نہیں رہا ہوں. ایک ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیسا ہونا چاہیے، اور ہماری بنیادی وہ کون سی چیز ہے جو ہم بھول چکے ہیں. بہت ساری چیزیں جو لوز کر چکے ہیں ابھی تک، بہت ساری چیزیں جو ہم نظر انداز کر چکے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں ہمیں یاد آ جائیں، ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں لے کے، واقعی میں بہت آگے نکل گیا یار، یہ آگے بہت پیچھے کہلاتا ہے. یعنی مجھے اب دوبارہ مطلب کہ اپنی ان چیزوں کو کور کرنا ہے، کیونکہ میں نے مرنا ہے. مرنے کو جس قدر ڈاکٹر جانتا ہے، کون جانتا ہوگا. یہ میں آپ کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اگر صحیح قرآن پڑھنے والا قاری صحیح سمجھنے والا ہو، وہ بتائے گا کہ آپ کی صرف بسم اللہ شریف پڑھنے میں کہاں غلطی کی ہے آپ نے. ارے میں جیسے کہ ابھی انگلش کی ورڈنگ پڑھوں، آپ کو انگلش اچھی آتی ہے، اب بھیا اس کو ڈگنیٹی پڑھنے تو آتا نہیں ہے، اس کی پروننسیشن یہ صحیح نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے انگلش بولنے کی. لیکن میری اگر انگلش کی پروننسیشن غلط ہے، میری انگلش بولنے کی ورڈنگ غلط ہے، تو میں گلٹی فیل کیوں کروں؟ مجھ سے قبر میں تھوڑے پوچھا جائے گا کہ عمران تجھے انگلش کیوں نہ آئے. لیکن جب قرآن درست نہیں آئے گا تو یہ سوال موجود ہو سکتا ہے، مجھے یہ سوال پھنسا سکتا ہے. قرآن درست نہ ہونا مجھے قبر میں پھنسا سکتا ہے کہ مجھے قرآن درست پڑھنے کیوں نہ آیا. نماز میں قراءت فرض ہے. اگر میرا قرآن ہی درست نہیں ہے، میں قرآن ہی درست نہیں پڑھ سکتا، تو میری نماز کا فرض ہی ادا نہیں ہوگا. جب میری نماز کا فرض ہی ادا نہیں ہوگا تو میری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. جب میری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو نماز تو جنت کی چابی ہے، میں جنت پہ جاؤں گا کیسے؟ میرے ساتھ نماز ہی نہیں ہے. یہ زندگی ہے میرے اسلامی بھائیوں، اس کو سمجھیے، مقصد حیات کو سمجھیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اپنی مقصد زندگی کو، مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ پروفیشن ہماری ضرورت ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے. ہمارا مقصد اس کو راضی کرنا ہے. ہمارا مقصد اس کو راضی کر کے جنت میں داخل ہو جانا ہے. جو کام کرے نا، یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ چیز جو میں لے رہا ہوں، یہ گفٹ جو میں لے رہا ہوں، یہ تحفہ جو میں لے رہا ہوں، یہ جو فیسیلیٹیز جو میں لے رہا ہوں، میں جس فیلڈ میں جا رہا ہوں، میں یہ جو پڑھ رہا ہوں، میں جس سے پڑھ رہا ہوں، میں جہاں جا رہا ہوں، جہاں بیٹھ رہا ہوں، جہاں اٹھ رہا ہوں، جس کو دیکھ رہا ہوں، جس کو سن رہا ہوں، جو سن رہا ہوں، ہر چیز کے، جو کھا رہا ہوں، ہر چیز کے بارے میں، یہ نوالا مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ تحفہ مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس مریض کو چھونا مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس مریض کو دیکھنا مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ لباس مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ لیکچر مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ میڈیسن لکھنا مجھے جنت کی طرف لے کے جائے گا کہ جہنم کی طرف لے کے جائے گا. آپ بتائیے کہ تیسرا کوئی راستہ ہے؟ دو ہی تو راستے ہیں، یا تو انسان جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا انسان جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے. میں کس سمت جا رہا ہوں یہ طے کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.